نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم من شركم؟ قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب چل رہا ہے اللہ کی مخلوق پر شفقت اور رحمت کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں. کس طریقے سے اللہ کی مخلوق پر شفقت کی جائے. اور اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کون شخص ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحمت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، اس کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بھلائی کرنے والا ہے اس کا رتبہ اور مقام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایک مجمع میں آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تم میں سے بدترین لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں؟ اب لوگ خاموش رہے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں. چنانچہ ایک صحابی بول پڑے، کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بتا دیجئے ہم میں سے بہترین کون ہے، ہم میں سے بدترین کون ہے، آپ بتا دیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ضابطہ بیان فرمایا اللہ جس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ. یہاں بات عبادات کی نہیں چل رہی کہ فلاں اتنی عبادت کرنے والا ہے، دن کو روزے رکھنے والا ہے، رات کو نوافل میں کھڑا ہونے والا ہے، اتنی تسبیحات کرنے والا ہے، یہ تم میں سے سب سے بہترین ہے. یہ نہیں فرمایا. عجیب بات ارشاد فرمائی، کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر مخلوق کے حقوق بیان کرنا تھا، حق تعالیٰ کے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دیکھتے تھے کہ کہاں پر حق تعالیٰ کے حقوق بیان کرنے ہیں، کہاں پر بندوں کے حقوق بیان کرنے ہیں، کس وقت کس کو ضرورت ہے کہ اس کو کسی بندے کا حق سمجھایا جائے، کس کو ضرورت ہے کہ اس کو اللہ کا حق بتایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دنائی تھی، فہم اور فراست تھی. ایک آدمی آتا ہے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ تم میں سے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے، اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت پر نماز پڑھنا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ بندہ وقت پر نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تیرے لیے وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل کام ہے. دوسرا ہے اس کو بتایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ دیکھا کہ یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک میں، معاملات میں برتاؤ اچھا نہیں کرتا، اس کو وہی چیز بتائی. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجمع کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا کہ شاید اس مجمع کے اندر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کسی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں کوئی ٹھیک بات نہیں کی جا رہی. مثلا کسی کے بارے میں کوئی چغلی ہو، کسی کے بارے میں کوئی ایسی، کسی کے بارے میں بدگمانی ہو. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے حقوق بیان کیے. فرمایا یاد رکھو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے. جب لوگ اس کو دیکھیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس سے ہمیں بھلائی پہنچے گی، اس سے ہمیں خیر پہنچے گی، اس سے ہمیں مدد پہنچے گی.
یہ ہماری مدد کرے گا، یہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا، یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کی گفتگو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، اس کی بات ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں، لوگوں کو پتہ ہو نہ تو یہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنی گفتگو سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ کسی طریقے سے بھی ہمیں دھوکہ دے کر، ہمیں فریب دے کر، ہمیں کسی غلطی کے اندر مبتلا کر کے ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی اپنی زبان کے ذریعے ہماری عزت پر حملہ کر کے ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ کسی قسم کا یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا کہ یہ تم میں سے بہترین ہے، کہ خیر کی توقع ہے اس سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہنچے گی تو خیر پہنچے گی، اور اس کے شر سے لوگ محفوظ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا یہ کسی کو شر، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور فرمایا کہ تم میں سے بدترین وہ ہے کہ لوگوں کو اس سے خیر کی توقع نہ ہو، لوگ جب دیکھیں تو منہ موڑ لیں کہ اس آدمی سے کوئی بھلائی پہنچے گی، یہ ہماری کوئی مدد کر پائے گا، یہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے گا، یہ ہماری کوئی خیر خواہی کرے گا۔ خیر خواہی کی کوئی توقع نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بدترین آدمی ہے، اور فرمایا کہ اس کے شر سے لوگ محفوظ بھی نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تکلیف پہنچائے گا، یا تو ابھی ایسی بات کرے گا جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے گی، یا پس پشت جا کر یہ ہماری غیبت کرے گا جس سے ہمیں تکلیف پہنچے گی، یا ہمیں یہ دھوکہ دے گا، ہمارے ساتھ جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ اس کی تکلیف سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اور اس سے بھلائی کی لوگ امید نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ یہ تم میں سے بدترین لوگ۔ اب اگر ہم اچھے بننا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو ہم ایسے بن جائیں کہ جب لوگ دیکھیں تو ان کو پتہ ہو کہ اس سے ہمیں بھلائی پہنچے گی، برائی نہیں پہنچے گی، ہماری برائیوں سے محفوظ ہوں، ہماری بھلائی کے امیدوار ہوں، ہمارے سے مدد کے امیدوار ہوں۔ اگر ہم ایسے نہ بنے، ہر وقت دوسروں کو ستاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ تم میں سے بدترین لوگ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین فرما دیا، ان کا انجام کیا ہوگا، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، ان کو بدلہ اور انعام کیا ملے گا۔ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔